الرحمن الرحیم انما المشرکون نجس، مشرک تو نجس ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولدت من نکاح ولا من سفاح، میں نکاح کے ساتھ آیا، پاک طریقہ سے آیا۔ اس لیے عالم اسلام کے مسلمانوں کا اجماع ہے حضور کا حسب بھی پاک ہے، نسب بھی پاک ہے، اور پھر قرآن کی نص ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یا رسول اللہ آپ ساجدین میں جلوہ گر ہوتے ہوئے آئے۔ اس لیے جناب آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا، وہ پاک۔ جناب شیش کی پیشانی میں یہ نور چمکا، وہ پاک۔ جناب ادریس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا، وہ پاک۔ جناب نوح کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا، وہ پاک۔ تارخ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا، وہ پاک۔ ابراہیم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا، خلیل اللہ پاک۔ حضرت اسماعیل کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا، سبحان اللہ وہ پاک ہے۔ حضرت مناف کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا، وہ پاک ہے۔ حضرت ہاشم کی پیشانی میں یہ نور چمکا، وہ پاک ہے۔ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور چمکا، وہ پاک ہے۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور چمکا، وہ پاک ہے۔ حضرت آمنہ کے بطن میں وہ نور چمکا اور اظہار ہوا، رسول اللہ پاک ہیں۔ اور اس لیے بعض یہود و نصارہ کے ایجنٹ ملان جو حضور کے آباء و اجداد کو نعوذ باللہ مشرک کہتے ہیں، در حقیقت لعنت کے مستحق ہیں۔ عالم اسلام کے علماء اور اجماع امت ہے کہ رسول اللہ کا حسب نسب پاک ہے۔ دیکھیں جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوئے اور گہوارے میں اعلان کرتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ اور اس محبوب خدا امام الانبیاء خاتم الانبیاء کا کیا مقام ہوگا جنہوں نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین۔ سبحان اللہ، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں تھے۔ اس لیے جو حضور کے آباء و اجداد کے اوپر شرک کا فتویٰ لگاتا ہے العیاذ باللہ، وہ ملا در حقیقت دشمن رسول ہے اور لعنت کا مستحق ہے۔ اہل سنت اور علماء اہل سنت اور اجماع امت اور عالم اسلام کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی کا حسب نسب پاک ہے۔ ختم نبوت زندہ باد اور عقیدہ ختم نبوت زندہ باد۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 حق